السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پی گئے، خیبر پختونخوا کے صوبے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ جو بات کی، تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، اور جب ان کو کوشش کرتے ہیں کہ قانونی طریقے سے ان کو راؤنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ پی ڈی ایم بنا لیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی شوگر مافیا کے خلاف کچھ کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خاص لوگ ہیں، آپ ان کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ اور ابھی اطلاعات تو یہ آ رہی تھیں کہ شاید جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے درمیان، آج ہم نے خبر بھی پڑھی، ریاض صاحب نے کہا کہ جی رابطہ بحال ہو گیا ہے، لیکن یہ ان کنفرمڈ رپورٹ ہے اور ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کہ ایز سچ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ چند ایک لوگوں سے پرائم منسٹر کی کل ملاقات ہوئی جو اپنی کی ٹیم کے ساتھ، اسپوکس پرسنز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، انہوں نے اس میں یہ اس بات کا تشویش کا اظہار ضرور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ وکٹمائزیشن اگر ہو رہی ہے تو اس پر ہمارا کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ خیال تھا کہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اگر واقعی ایسا ہے جہانگیر ترین صاحب سے جو کچھ ملیں لوگ جا کے، جو کمیٹی عمران خان صاحب نے بنانی ہے یا بنا چکے ہیں، وہ جا کے ملیں گے، ان کے کنسرن سامنے آئیں گے، پھر وہ پتہ کریں گے کہ باقاعدہ واقعی طور پر کیا وکٹمائز کیا جا رہا ہے جہانگیر ترین کو یا نہیں۔ کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کا جو شوگر مافیا کے معاملات تھے اس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام سر فہرست آ رہا ہے، اور زیادہ تر خبریں بھی انہی کے حوالے سے آ رہی ہیں، انہی کے فیملی اور ان کے اوپر ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں ایف آئی اے کی جانب سے، اور دیگر جو لوگ تھے جنہوں نے شوگر مافیا میں جن کے نام تھے ان کے حوالے سے ایز سچ ابھی تک کوئی بڑی خبریں آ نہیں رہی۔ تو یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ باقاعدہ اگر ایسا ہے تو بالکل پتہ کرنا چاہیے کہ وکٹمائزیشن کیوں ہو رہی ہے، لیکن جو جینون کیسز ہیں وہ جینون کیسز ہیں، ان کے اوپر حکومت اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو یہ آج پھر وزیر اعظم نے جو شوگر مافیا کے حوالے سے بات کی وہ بھی اسی بات کی پھر کڑی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ شوگر مافیا جو ہے لوگوں کو مہنگی چینی بیچتے ہیں، ٹیکس بھی نہیں ادا کرتے، پھر اس پہ سٹا بھی کرتے ہیں، اس پر مطلب جو بھی سبسڈی بھی لیتے ہیں، اور آپ کے سامنے سارے معاملات چینی کی جو کمیشن جو رپورٹ آئی ہے اس میں ساری چیزیں ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ جی سعد رضوی صاحب جو ہے وہ قتل اور دہشت گردی کے ان کے اوپر مقدمات ہیں، وہ ابھی گرفتار ہی رہیں گے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کل اسپیکر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس حوالے سے آج نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے ان کو ایک ایکسپلینیشن کا لیٹر جاری کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ 7 دن میں آپ جواب دیں اور معافی بھی مانگیں۔ پی ایم ایل این کے بہت سارے لیڈرز کا یہ خیال ہے، اور اپوزیشن کے بہت سارے لیڈرز کا یہ بھی خیال ہے کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کو آن دا فلور آف دا ہاؤس جا کر ہی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب اسد عمر صاحب نے آج این سی او سی کی میٹنگ چیئر کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر وارننگ دے دی ہے کہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ اب انتہائی تشویشناک حد تک بڑھ رہے ہیں، ڈیلی 4000 سے 5000، اور کسی روز تو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 5500 بھی کراس کیا جو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ 150 اموات 24 گھنٹے میں ہونا شروع ہو گئی ہیں، پہلے یہ 100 سے نیچے رہی پہلی لہر میں بھی، دوسری لہر میں بھی، لیکن اب تیسری لہر میں یہ 150 سے زیادہ، اور 91% جو ہے وہ آکسیجن کنزیوم ہو رہی ہے صرف اور صرف کرونا پیشنٹس کے لیے، اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو بڑے شہر جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کر دیے جائیں گے، اس طرف جانا پڑے گا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد موجود ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا۔ احمد یار ہراج صاحب، چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم، میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ احمد یار ہراج صاحب آپ کا بھی۔ امیر عباس، اینکر پرسن، تجزیہ کار، میرے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ امیر عباس آپ کا بھی۔ پہلے ذرا کل کی قرارداد سے معاملات شروع کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، اب معاملات کس طرف لے کر جائیں گے؟ آ گئی بحث کے لیے آئی ہے کہ کیا فرانسیسی سفیر جو ہے ان کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، آپ کس سائٹ پہ کھڑے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی تو خیر وہ تو آئی نہیں، وہ تو شاید اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ضمیر صاحب، اس میں ایک دو چیزیں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسا ایشو ہے عشق رسول کا اور حرمت رسول کا
کہ اس حوالے سے پوری قوم میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، اور یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی آن کے لیے ہر شخص، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، کسی مسلک سے تعلق ہو، کسی علاقے سے، کسی ملک سے تعلق ہو، وہ اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کرنا اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں اس قرارداد کے حوالے سے جو ہماری چند ایک ریزرویشنز ہیں، جو تحفظات تھے، وہ یہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی ایوان کو حکومت نے اب تک اعتماد میں نہیں لیا کہ ان کا تحریک لبیک کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ انہوں نے کل بھی ایوان میں پیش نہیں کیا۔ ذرا غور فرمائیں کہ جس کے بارے میں جس کے نتیجے کے طور پہ یہ قرارداد آئی ہے، وہ معاہدہ ابھی تک عوام کے نمائندوں کے سامنے ہوں گے نا کہ ایم پی او کے تحت جن لوگوں آپ کو اندازہ arrest کیا تھا، فرمائیں، ان کو چھوڑ دیا۔ سعد رضوی صاحب ابھی تک گزارش یہ ہے کہ کیا یہ کہ اتنی غیر اہم بات ہے کہ یہ آپ اس کو ایوان میں پیش ہی نہ کریں، جس کی بنیاد پہ قرارداد آپ لا رہے ہیں۔ کم از کم یہ ہے کہ ایوان کو اعتماد بھی تو لیں کہ یہ جو ہے، یہ ہمارا معاہدہ جو ہوا ہے تحریک لبیک کے ساتھ، یہ اس کے نکات ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ اون کرنا چاہیے تھا، ہمیں توقع تھی کہ یہ قرارداد جو ہے حکومت کے کسی یہ اہم وزیر کی طرف سے، وزیر داخلہ کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، یا وزیر مذہبی امور کی طرف سے پیش کی جاتی۔ امجد نیازی پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں۔ ضمیر صاحب، آپ اس بات کی طرف غور نہیں فرما رہے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنے کے، آپ کو لگتا ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، پرائیویٹ ممبر کے سے آپ نے ایک قرارداد پڑھوا دی۔ آپ نے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا، اور آپ یہ کہ ذمہ داری نہیں قبول کر رہے۔ کل کو اس کے کوئی کانسیکوینسز جو ہوں گے، آپ کہیں گے جناب ہم نے نہیں پیش کی، وہ تو ایک پرائیویٹ ممبر نے پیش کی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ موقف یہ تھا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس میں قرارداد جو تھی وہ حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے مشترکہ طور پہ آنی چاہیے تھی۔ اچھا چلیں، ہمیں آپ اعتماد میں لے کے مجھے بتائیں کہ کوئی کلیئرٹی ہے حکومت کی پالیسی میں کہ کیا انہوں نے باقاعدہ طور پر فرینچ امبیسڈر کو ملک بدر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پالیسی لائن کیا ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا جو خطاب تھا اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ دی آنسر، یہ حل نہیں ہے امبیسڈرز کو نکالنا۔ میں صرف دو باتیں، ایک تو یہ کہ امبیسڈر کو نکالنے کا تو مسئلہ یہ، وہ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بحث کریں، پہلی بات۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، میں آپ کے توجہ اس کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، یہ قرارداد کا میں ایک فقرہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد میں کہ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے، اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ بالکل لاسٹ پیرا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب ریاست نے طے کرنے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ایوان سے، پھر یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ریاست کا یہ موقف ہے۔ آپ واضح طور پر کوئی آپ موقف نہیں اپنا رہے۔ وہ تو سٹریٹ پہ جو فیصلے کر رہے ہیں ان کو خطاب کیا گیا نا، آپ لوگوں کو تو نہیں کہا نا، آپ لوگ تو پارلیمنٹ میں ہیں نا۔ ضمیر صاحب، جب ریاست نے یہ طے کرنا ہے، اور ٹھیک ہے یہ ریاست نے طے کرنا ہے، تو آپ ریاست یہ ہے کہ ریاست کے نمائندے وزیر اعظم کو خود وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اور یہ قرارداد ان کی طرف سے پیش ہوتی اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے، اور یہ کہ بتاتے اطلاعات یہ ہے کہ جمعے کو پرائم منسٹر آئیں گے۔ ضمیر صاحب کہ ریاست کا موقف یہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ حرمت رسول کے تحفظ کے لیے ریاست جو قدم اٹھائے گی ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ریاست مطلب یعنی حکومت کے جو باقی حکومت جو بھی قدم اٹھائے گی، چاہے وہ فیصلہ کر لے کہ سفیر کو نہیں نکالنا، آپ اس کے ساتھ ہیں۔ ان کے انتقامی رویے، انتقامی ذہنیت کو نظر انداز کر کے حرمت رسول کے لیکن اگر حوالے سے ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہیں کرنا، تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا تجھے یہ قرارداد کیا پیش کر رہے ہیں پھر؟ نہیں تو وہ تو اس پر بحث کرنی ہے نا، اگر الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ اگر بات سنیں، اگر حکومت یہ سٹینڈ لیتی ہے، اگر وہ فیصلہ کر لے، ہمارا تو مطالبہ یہ کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ چلیں، بالکل صحیح ہے احمد یار راج صاحب، کیونکہ میں آپ سے اس لیے لوں گا کیونکہ امیر عباس سے میں ایز این انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہوں گا، تو آپ کا کیا موقف ہے کہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ ان کو آنا چاہیے اور توقع یہی کہ جمعے کو وہ آئیں گے، دوسرا یہ کہ ابھی پالیسی ہے کیا، کیونکہ پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی وہ ایک پالیسی لائن سمجھ رہے ہیں ہم کہ جی کسی بھی سفیر کو ملک بدر کرنا اس معاملے کا حل نہیں ہے، تو ایک پالیسی تو کلیئر ہو گئی، تو پھر اب بحث کس طرف لے کے جائیں گے؟
دیکھیں جی، جو یہ معاہدہ پیش ہوا ہے پارلیمنٹ امجد نیازی صاحب کی قرارداد کے ذریعے، اس کے اوپر یہ کوئی حتمی معاہدہ قرارداد نہیں حتمی قرارداد تو ہوگی جس کو پارلیمنٹ اڈاپٹ کرے گی۔ اب اس میں یہ جو ڈاکٹر صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیا جاتا یا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا، تو اس کے اوپر اس میں جو ترامیم نون لیگ پروپوز کرے گی وہ کریں، ان کو اپنا موقف پیش کرنا امینڈمنٹ کے لیے، وہ جو اپنا اوپینین اس میں شامل کروانا چاہتے ہیں اس کو کروائیں۔ ابھی یہ کوئی یہ تو ڈیبیٹ کے لیے آئی ہے۔ اب یہ جس وقت پچھلی دفعہ بھی یہ ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا حکومت کا، تب بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم قرارداد کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، تو اب اس میں جو بھی موقف پارلیمنٹ اپنائے گی وہ عوام کے ویلڈ اوپینین ہوگا، ایک ویلڈ فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے تو یہ لائے گئے ہیں تاکہ اپنا موقف اس پہ دے۔ باقی رہی بات پالیسی سٹیٹمنٹ کی، وہ پرائم منسٹر کا اپنا ایک موقف ہے۔ منسٹر کا موقف جو ہے وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے حوالے سے ایک اہم موقف ہے، لیکن کی بات ہے کہ بہرحال یہ قرارداد ایوان میں گئی ہے اور ایوان نے ہی اپنی میجورٹی کے ذریعے اس میں ہر کسی کو آزادی رائے ہے، حق حاصل ہے کہ اپنا اپنا اوپینین دے، جو موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں وہی میں جو بھی فائنل ہوگا اس کو پرمل ہو جائے گا۔ اپوزیشن کا ایک سوال ہے کہ جی جو معاہدہ ہوا ہے جس کے بعد یہ قرارداد لائی گئی ہے، بحث کے لیے منظور کی گئی کہ جی اس معاملے پر بحث کو کی جائے، وہ معاہدہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے پارلیمنٹ میں رکھیں، وہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی، لیکن باقاعدہ طور پر جو ایگریمنٹ ہوا ہے تاکہ سب کلیئرٹی پہ ہوں، ایک پیج پہ ہوں کہ جناب یہ معاہدہ کیا ہے، اب اس حوالے سے بحث کرنی ہے۔ دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب یہ پہلے ہوئی تو اس پہ جو شاید خاقان عباسی صاحب نے جو رویہ اختیار کیا وہ لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی اس قرارداد کے اوپر سارا کچھ ہونا چاہیے، اس کا اختتام بھی آج ہی ہو جانا چاہیے، اس کے ہونا چاہیے، سارے عمل درآمد بھی اگلے 15-20 منٹ کے اندر اندر مکمل ہونے چاہیے۔ ابھی تو قرارداد پیش ہو، بحث کریں، سیر حاصل گفتگو کر لیں، اس میں آگے چل کے کہیں معاہدہ بھی شیئر ہو جائے۔ یہ سارا کچھ اتنی اجلت میں کرنے کی تو بات اجلت میں کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، صحیح۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کا آج میں سن رہا تھا ایک نجی چینل پہ موقف تھا کہ 4 گھنٹے کی بحث پہ جو کاروائی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں اس کے عوض 9 دنوں کی تنخواہ لیں گے تمام پارلیمنٹیرینز۔ تو شاید ان کے سینے میں بھی مطلب اس چیز کا درد ہے کہ آپ کر کچھ نہیں رہے اور 9 دن کی تنخواہ لے لیں گے پارلیمنٹیرینز۔ امیر عباس جی احمد یار، خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے کیا اس وقت ایوان کی کارروائی ہوتی تھی کہ 4 دن کے کاموں کے اوپر 9 دن کی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی؟ یہ صحیح تعداد مختص ہے سال کے آپ لوگوں سے توقع زیادہ تھی نا جی کہ آپ لوگ قوم کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس لیے شاید انہوں نے یہ بات کر دی ہو۔ بالکل آپ یو رائٹ کہ ان کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، صحیح۔ امیر عباس، قرارداد آ گئی، زیر بحث معاملہ آنا ہے، فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے۔ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی وہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی کہ جی سفیر کو ملک بدر کرنا جواب نہیں ہے ان معاملات کا۔ اپوزیشن کا خیال ہے کہ جناب پہلے معاہدہ ہمارے سامنے رکھتے جو پھر ہم بات کرتے اس پہ۔ پیپلز پارٹی کا ابھی تک موقف آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا جی کسی لیول پر انہوں نے ہم سے تو مشاورت کی نہیں، نہ ٹی ایل پی کو قلعدم کرنے سے پہلے نہ دیگر معاملات میں، تو اب اس معاملے میں ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ یور ٹیک۔ بہت شکریہ ضمیر صاحب۔ دیکھیں یہ تو ساری فروعات ہے، یہ فروعی قسم کی بحث ہے کہ معاہدہ ہمارے سامنے نہیں رکھا، معاہدہ ٹوٹ پہ رکھ دیا، معاہدہ چھت پہ رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا، فائل میں رکھ دیا، یہ فروعی بات ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ یہ جو پورا فیاسکو تھا، اس فیاسکو سے نکلا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا، اس لیے گرفتار کیا کہ وہ 20 اپریل کو کوئی فساد نہ کھڑا کرے، وہی فساد کھڑا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو گرفتاری والا فیصلہ تھا اس پہ ہم کس کو پوچھیں؟ سب سے پہلے تو وہ شخص پیٹ لے کر آئے نا جس پہ ہم کوڑے برسائے کہ یہ جو گرفتاری کا فیصلہ تھا اہم کانا یہ کس نے کیا تھا۔ اچھا پھر اگر آپ نے گرفتار کرنا تھا جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت حکومت کے پاس اختیار ہے، جو کہ کولونیل دور کا ایک نظام رہا ہے،
تو پھر آپ جب گرفتار کرتے ہیں تو آپ ساری اس لیڈرشپ کو گرفتار کرتے ہیں یا ڈیٹین کرتے ہیں یا ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں جو پرووک کر کے لوگوں کو باہر نکال سکتی ہے. آپ نے سعد رضوی صاحب کو پکڑ لیا اور باقی ساری ٹی ایل پی کو چھوڑ دیا تاکہ وہ باہر نکلے اور آپ کو تکنی کا ناچنا تھا جو انہوں نے کیا. اچھا پھر آپ نے کیسز دائر کیے ان کے خلاف جیسے آپ نے 2018 میں دائر کیے تھے. 2018 میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کے نام 4 شیڈول میں ڈالیں گے, نکال دیا بعد میں. انہوں نے قاسم رضوی صاحب کو گرفتار کیا, وہ باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کیسز دائر, یہ پرائم منسٹر کی اپنی سپیچ سی قوم سے خطاب تھا ان کا, جیسے انہوں نے آج سے ماشاءاللہ 3 دن پہلے خطاب کیا. اس دن بھی انہوں نے خطاب کیا پرائم منسٹر, اور انہوں نے پرائم منسٹر کے الفاظ تھے اس وقت کہ ٹی ایل پی جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ججوں کو واجب القتل کہہ رہی ہے, یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. یہ ملک کے آرمی چیف کو غیر مسلم کہہ رہی ہے, ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر کے الفاظ سے کوٹ اینڈ کوٹ کے ریاست سے ٹکرانا نہیں, ٹکراؤ گے تو پاش پاش کر دیں گے. کیا ہوا, وہ تو پھر نکل آئے تیسری دفعہ باہر. تو کوئی دیکھیں نا, کوئی ایک فیصلوں کے اندر یا فیصلہ سازی کے اندر امیر عباس بالکل صحیح ہے. آج جو کل چلیں بالکل صحیح ہے, لیکن میرا سوال ابھی بھی وہیں, ابھی میں بریک کے بعد آپ سے پھر دوبارہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ پالیسی حکومت کی جو ابھی تک آپ نے بتایا کنفیوژن نظر آتی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی فرانسیسی سفیر کو نکالنا جواب نہیں ہے اس سارے مسئلے کا, اس کا مطلب ہے کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تو آ گئی, تو پھر یہ کیا جو قرارداد میں پہلا پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ نکالا جائے یا نہ نکالا جائے پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد, اس کا پھر جواز کیا رہ جاتا ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. امیر عباس آپ اپنی بات مکمل کریے گا, لیکن میرا سوال وہیں پہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کی ایک سپیچ آتی ہے, قوم سے وہ خطاب ہوتا ہے, تو قوم اسے پالیسی سٹیٹمنٹ لیتی ہے. تو جب قرارداد میں یہ بات آتی ہے کہ جی اس معاملے پر بحث کریں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے یا نہ کیا جائے, اور پرائم منسٹر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی دس از ناٹ دی آنسر, تو کیا یہ پھر اس جو قرارداد میں اس لائن کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, وہ حکومت کی اور ریاست کی سٹیٹمنٹ سمجھی جاتی ہے. لیکن جو قرارداد ہے وہ بھی حکومتی ایک رکن کی طرف سے سامنے آئی. اچھا اب قرارداد جو ہے وہ ہے ڈیمیج کنٹرول کے لیے, وہ اس سچویشن کو جو یتیم خانہ چوک پہ ہوئی پورا دن اور اس کے بعد اس کے ٹریگر ہونے کا خدشہ تھا, میرا خیال ہے حکومت فیس سیونگ دینا چاہتی ہے ٹی ایل پی کو. ٹی ایل پی کو یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ آپ کچھ کر لیں, ہم سفیر کو یا ہم یورپ کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کر سکتے. صحیح. آپ اگر ملک میں فساد چاہتے ہیں, بلوہ چاہتے ہیں, آپ خوریزی چاہتے ہیں, اس کا انجام کچھ اور نکلے گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک فیس سیونگ ہے ٹی ایل پی کے لیے بھی, اور حکومت بھی اس سچویشن میں ایمیکیبلی نکلنا چاہتی تھی, اس لیے اس نے یہ قرارداد پیش کی ہے. دیکھیں یہ ممکن بھی نہیں ہے, پرائم منسٹر خود اس کے اوپر بڑی کنونسنگ بات کر چکے ہیں, بالکل, اور ان کے مخالفین بھی بہت اس بات کو, انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات جو پرائم منسٹر نے کی ہے اپنے خطاب میں یورپ سے تعلقات خراب کرنے کی, یہ ممکن نہیں ہے. ممکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں ضمیر صاحب کہ آپ نے نکال دیا فرانس کا سفیر, اب فرانس میں سے دوبارہ کوئی اٹھ کے گستاخی کر دیتا ہے, خدا ایگزیکٹلی واٹ نیکسٹ, تو آپ کیا مطلب فرانس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے؟ ویری رائٹ, دس از ناٹ دی آنسر. اور مطلب آج فرانس تو کل جرمنی, تو کوئی اور ملک پہلے جس طرح ہوتا رہا, میرے خیال میں نیدرلینڈز نے بھی کیا تھا. چیمہ صاحب اس پہ کل انتہائی یہ اہم معاملہ تھا, اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کے ریمارکس اسپیکر کے حوالے سے, اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ دیکھیے گزارش ہے ضمیر صاحب کہ جو صورتحال پیدا ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس حوالے سے ایوان کا جو ماحول ہے وہاں پہ جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو ہر قیمت پہ پیش نظر رہنا چاہیے. آپ موجود تھے؟ میں موجود تھا جی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے, پورے ایوان کی ذمہ داری ہے, ایوان کے ہر رکن کی ذمہ داری ہے, اور سب سے زیادہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو اسپیکر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا تاثر نہ ہو کہ کسی ایجنڈا آئٹم کو, کسی قرارداد کو اس طرح یہ کیا جا رہا ہے کہ سارے پروسیجرز کو, ایوان کی رائے کو, ایوان کے ایک جانب بیٹھے ہوئے ایوان کی رائے جو رائے ہے ارکان کی, اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے.
اور یہ ہے کہ تمام ارکان کی بھی ذمہ داری معذرت ہے. سے چیمہ صاحب، مطلب تمام میں اب سن ارکان رہا کی- تھا کہ آپ ہی کے اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی جانبدار ہیں اسد کیسر صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی، دیکھیں میں- لیکن پھر بھی that doesn't warrant this kind of نہیں میں remarks. تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ وہ کوئی جانبداری سے کم مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن تمام ارکان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمانی روایات کا خیال رکھیں، اس کو ان کو ملوز شاہد خاطر خاقان عباسی صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے. نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے فراخ دل آدمی ہیں، اور یہ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ تو ایسے پھر غلطی کی معافی تو مانگ اور لینی یہ ہے چاہیے کہ نا. مجھے یقین ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پارلیمانی روایات کا خیال رکھتے ہیں، اور اب بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لغزش ہوئی ہے تو بالکل اس کا ازالہ کریں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چلیں. احمد یار ہراج صاحب، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب جب بھی طاقتور قانون کے نیچے آتا ہے تو وہ پی ڈی ایم بنا لیتا ہے. شوگر مافیا کو ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہت خاص لوگ ہیں. تو ابھی آج ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف اخباروں میں خبر چھپی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ 15 روپے سستی چینی کے نام پر عوام کو بھکاری بنا دیا. مطلب 1 کلو چینی لینے کے لیے سستا بازار ہو رمضان یا پھر یوٹیلیٹی سٹور ہو، 5 گھنٹے لوگ کھڑے ہو کے خوار ہو رہے ہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب 2 سال ہو گئے ہیں چینی کے ایشو کے اوپر آپ لوگ قابو نہیں مطلب آپ سے پایا جا رہا کہ قابو نہیں کر پا رہے، تو باقی معاملات کیسے چلیں گے؟ احمد یار ہراج صاحب. جی ضمیر حیدر صاحب، بات یہ ہے کہ فوڈ انفلیشن ساری دنیا کا ایشو ہے اس وقت. پتا ہے کہ پاکستان سے باہر چینی کی کیا قیمتیں، یہ صرف محض پاکستان. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو فری مارکیٹ فینومینا ہے اس وقت، باہر سے چینی بازار سستا ہو جاتا. لیکن امپورٹ کر کے بھی مسائل حل نہیں ہو رہے، کیونکہ باہر بھی چینی کی قیمت اسی طرح اس سے زیادہ ہے. تو یہ ایک تو ہورڈنگ والا ایشو تھا جس پر اس گورنمنٹ نے بڑا کریک ڈاؤن بھی کیا، بینک اکاؤنٹس بھی ان کے فریز کیے، اور یہ آن گوئنگ انکوائری بھی ہے. کوشش پوری اور بہتری بھی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی حالات اور بہتر ہوں گے. لیکن یہ آئسولیشن میں سمجھنا پاکستان کے اندر کا کوئی معاملہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. اٹ از اے ورلڈ وائڈ فینومینا. WHO کے آرٹیکلز وغیرہ آ چکے ہوئے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بھی یہ معاملہ دنیا میں خراب بھی اس کا کوئی فوری حل جو ہے وہ You mean اتنا to say آسان نہیں. WFO, World Food Organization. ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن. اچھا، لیکن پرائم منسٹر کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہ گندم کا بھی آپ نے گندم کا بھی دیکھا، ابھی فصل بالکل تیار ہے اور بڑی پاکستان میں. اس کے ساتھ ہی آج محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ بعض علاقوں میں انشاءاللہ باری کا خاصہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے ہیں تو وہ جو فوڈ سکیرسٹی شروع ہو جاتی ہے ان چیزوں کے نتیجے، وہ محض حکومت کی کسی مس مینجمنٹ کا نتیجہ نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ ایک بالکل مطلب آسمانی آفات پہ تو کوئی کسی کا قابو نہیں ہے. لیکن بالکل آپ کا صحیح خیال ہے کہ انٹرنیشنل ٹرینڈز جو ہیں اس وقت مطلب فوڈ آئٹمز کی پرائسز میں، وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. امیر عباس، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکسکیوز می پلیز، ہم بہت خاص لوگ ہیں. کن کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر؟ ایک تو ان کے مطلب کہا جاتا ہے کہ 22% تو صرف اور صرف جہانگیر ترین صاحب کا شیئر ہے شوگر میں، اور اوورال تقریباً کوئی پی ٹی آئی کا جو اس وقت حصہ ہے وہ کوئی 40% پلس ہے شوگر کی پروڈکشن میں. جی بالکل. جمال الدین والی جو JDW جس کے 3 یونٹس ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹوٹل شوگر پروڈکشن کا 20% ہے. تو ضمیر صاحب، جو پاکستان کی ٹوٹل شوگر پروڈکشن کا 20% پیدا کر رہا ہے یا اس کا ٹھیکیدار ہے، اس کا کسٹوڈین ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا تو کسی چینی کے آڑتی سے سوال ہوگا؟ کیا چینی کے کسی ریٹیلر سے سوال ہوگا؟ عجیب ہی اس ملک میں ایک تماش بینی چل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے خلاف انتقام ہو رہا ہے، جس سے پوچھا جائے وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، جو بھی ہو، بیوروکریٹ ہو، وہ گھورنا شروع ہو جاتا ہے آگے سے، آسینے چڑھائی، کہتا ہے جاؤ میں کام نہیں کرتا، جو کرنا ہے کر لو، میں فائل نہیں چلاؤں گا. ایک عجیب نانسنس قسم کا ماحول، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. یا تو دیکھیں آپ ونس اینڈ فار آل، وہ جو پرائم منسٹر کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا نا اس حوالے سے. کس کی نیت؟ پرائم منسٹر کی نیت پر. دیکھیں نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اور ویسے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ کوئی پرائم منسٹر کی جہانگیر ترین صاحب سے کوئی ایسی رفٹ پیدا ہوئی ہو
جس کی وجہ سے پرائم منسٹر اس میچ پر اتر آئے کہ وہ ان کے خلاف انتقام لے رہے ہو۔ دیکھیں جہانگیر ترین لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ پارلیمانی پالیٹکس کر نہیں سکتے، تو عمران خان کو خطرہ کس بات کا تھا جہانگیر ترین؟ نہیں تو جہانگیر ترین صاحب تو کہتے ہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور کل جو پرائم منسٹر نے میٹنگ چیئر کی وہ ہم بریک کے بعد ذرا احمد یار ہراج صاحب کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں پرائم منسٹر کہتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ اس کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا واقعی جہانگیر ترین کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ڈاکٹر چیمہ صاحب، یہ صورتحال ہے۔ دوسرا تھوڑا سا اگر ٹی ایل پی کی طرف جائیں، ایک ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے حکومت نے، ابھی وہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہونا ہے کالعدم قرار دینے کا ٹی ایل پی کے حوالے سے، تو اس پر بھی بحث ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں، مجھے وہ نظر نہیں آیا اس جو قرارداد میں تھا اس حوالے سے۔ دیکھیے زبیر صاحب، میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ حکومت کا بہت ہی احمقانہ اور جاہلانہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں تنظیموں کو، مختلف مذہبی یا سیاسی جماعتوں کو بین کرنے کے، ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے ہیں۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی سوچ کو کیسے بین کر سکتے ہیں، اور بالخصوص تحریک لبیک کی سوچ کو آپ کیسے بین کریں گے، جس کی بنیاد جو عشق رسول ہے، جس کی دیکھیں جس کا یہ ہے کہ جو اس کا مرکز و محور جو ہے وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ناموس رسالت کا تحفظ، اور اس کی اٹھان جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک کے نعرے سے ہوئی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ لیکن جو ان کے ایکشنز تھے اس کی وجہ سے یہ سارا دیکھیں گزارش میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے رستے بند کیے وہ غلط ہے، وہ ایک دن کے لیے رستہ بند کرنا بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ ہے کہ 126 دن کے لیے رستے بند کرنا۔ دیکھیں پھر یہ ہے کہ یہ ذرا غور فرما لیں، اور مطلب پی ٹی آئی کو پہلے قلعدم قرار دے دینا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے، مجھے موقع دیجیے گا۔ دیکھیں رستے بند کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ رستے میں کچھ لوگ یہ ہے کہ باتیں کر رہے تھے تو اس پہ بھی ناگواری کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رستوں میں نماز پڑھنا اور جنازے پڑھنا جو ہے اس کو بھی یہ کہ غلط قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ عوام کو جس سے تکلیف ہوتی ہے اس کو نامناسب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ املاک کو نقصان پہنچانا، اپنی قومی املاک ہو، اپنے ملک کی املاک ہو، یا پرائیویٹ لوگوں کی نجی املاک ہو۔ دیکھیں پارٹی کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، میری گزارش سنیں، میری گزارش سنیں، ناموس رسالت یہ تو پوری امت مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے۔ دیکھیں نا، کسی غریب آدمی کا موٹر سائیکل جل رہا ہے، کسی کی یہ ہے کہ وہ تو اسی وجہ سے تو وہ جو رکشہ جل رہا ہے، کسی کے یہ ہے کہ کوئی گاڑی کو توڑا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے ایسا کرنے والے، اور پھر یہ ہے کہ آگے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس کے لوگ بھی شہید بھی ہوئے، زخمی ہوئے۔ بات یہ نہیں، ایک بات زبیر صاحب بڑی اہم بات ہے کہ انسانی جان کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کا تو الفاظ یہ ہے نا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ لیکن حضور کا فرمان جو ہے پیش نظر آنا چاہیے، حضور نے فرمایا کہ ایک انسانی جان کی حرمت، انسانی جان یعنی مسلمان کا نہیں کہا، انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والے، جو حملے کرنے والے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں عاشقان رسول نہیں ہو سکتے۔ نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ عاشقان رسول نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ دیوانہ پن ہے، عاشقی ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس میں تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں اس کی قیادت ہے عاشقان رسول جو ہیں، ان کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ شرپسند لوگ ہوں گے، اچھا یہ اب آپ دیکھ لیں، یہ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ دیکھیں مطلب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، انہی کے لوگ تھے، وہی کر رہے تھے، ان کو اگر ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے، نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں آئیڈینٹیفائی کر کے ہی پکڑے ہیں نا، سزا دے۔ آخری فکرہ جو انہوں نے یہ دیکھیں 18 تاریخ کو جو لاہور میں یہ عاشقان رسول کے خون سے ہولی کھیلی ہے، وہ جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، ان کو کیا معاف کر دینا چاہیے؟ نہیں کن کو؟ یہ جنہوں نے عاشقان رسول کے اوپر حملے جو پولیس والے جو شہید کیے ان کو کیا کریں؟ میں تو پہلے کنہوں نے مارا، دیکھیں جنہوں نے بھی یہ کیا ہے تو پھر ان کو بھی بولے نا، ان کو بھی بولے، کیفر کردار تک ان کو بھی بولے نا۔ بالکل صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ دونوں طرف پھر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ احمد یار ہراج صاحب، اب معاملہ ذرا تھوڑا سا دوبارہ میں اکنامک ٹیم کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ آ گئے ہیں شوکت ترین صاحب،
لیکن مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو نہ تو پچھلے 2-2.5 سال عرصے میں قابو پایا گیا. ٹھیک ہے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائکرو لیول پہ مینجمنٹ کر سکیں گے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب از اے گڈ مینیجر ایٹ دا میکرو لیول, بٹ مائکرو لیول مینجمنٹ شاید یہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو تو اس وقت مائکرو مینیجر چاہیے جو اکنامک, جو گراؤنڈ لیول پہ چیزیں بہتر کر سکے. دیکھیں کوشش تو ضمیر حالات کو بہتر کیا جائے. ابھی یہ ڈالر کا ریٹ کتنا نیچے آیا ہے آپ کے سامنے, اتنا آسان نہیں ہوا کرتا کرنسی کو ایک دفعہ وہ نکل جائے اپنی جگہ سے تو پھر اس کو, لیکن یہ پالیسیز ہیں ایسی گورنمنٹ کی جس کی وجہ سے یہ آج ڈالر 153 150 اور یہ آپ کو یاد ہوگا 170 کے قریب پہنچ کے واپس آیا, which is a big achievement. اب اس کے ساتھ لا محلہ تیل کی قیمتیں بھی بہتر ہوئیں گی اور بجلی کی قیمتیں بھی بہتر ہوئیں گی, کیونکہ یہ دو کموڈیٹیز کے اوپر یہ بیسڈ ہے دونوں آئٹمز, تو اس وجہ سے ڈالر کا بہت بڑا فیکٹر تھا. گی تو پھر لا محالہ باقی ساری چیزیں بھی بہتری کی طرف جائیں گی. اٹ از اے فینومین. اب آپ ایک چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ خود نون لیگ کے وزیر مفتاح اسماعیل صاحب کئی باری کہہ چکے ہیں, اقبال صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو آتے ساتھ ہی IMF پروگرام میں چلے جانا چاہیے تھا, انہوں نے دیر لگائی. یہ کرتے ہیں حضرات تو یہ اپنی پچھلی 5 سال کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر چارج شیٹ لگاتے ہیں کہ نون لیگ اس نہج پہ چھوڑ گئی تھی ملک کو کہ اگلی حکومت کو فوراً IMF پروگرام میں. تو جب ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا ریزیڈیو اوور ہوا ہے انٹو دس گورنمنٹ, تو یہ کوئی خام خواہ کی بات نہیں ہے, ڈیپ روٹڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کا نقصان ہو گیا سارے ملک میں. تھرڈ فائنانس اس وقت اتنا نقصان ہو گیا. اب یہ پچھلے 10-15 سال کی پالیسیز ہیں کہ آج کاٹن کراپ لگانے کو تیار کوئی نہیں. کہہ دیں کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آ کے ہوا. تو یہ نتیجے ہیں جو اس حکومت میں نکلنے شروع ہوئے ہیں. نقصان بنیادیں تو رکھی گئی ماضی میں, ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب شوکت ترین صاحب ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پالیسیز سے پاکستان کے موجودہ حالات کو سنبھال پائیں. اللہ کرے جی, ہماری بھی دعا یہ. تیسرے فائنانس منسٹر امیر عباس, تھرڈ فائنانس منسٹر. رمضان بازاروں میں لائنیں, برے حالات. تیسرے فائنانس منسٹر, یور ٹیک. اب مجھے ایک اجازت اگر آپ دے دیں جو نثار چیمہ صاحب نے فرمایا. جی دیکھیں یہ 2017 میں نکلے باہر, انہوں نے ناموس رسالت کے نام پر فیض آباد میں کیا کچھ کیا. آپ نے کہا چھوڑ دیں ناموس رسالت ہے, کچھ نہ کہیں, چھوڑ دیا. یہ اکتوبر 2018 میں پھر نکلے, انہوں نے ناموس رسالت کے نام پر پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, گاڑیاں چلا کے رکھ دی, موٹر ویز بند کر دی, ہائی ویز بند کر دی, لوگوں کی ذاتی املاک کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نے کہا کچھ نہ کہیں, یہ ناموس رسالت کے نام پہ نکلے. ہم نے کہا ہماری ساراخوں پہ چھوڑ دیا. یہ 2021 میں پھر نکلا, یہ ناموس رسالت ہے, یہ حرمت رسالت, ناموس رسالت ہے, یہ توہین رسالت ہو رہی ہے. یعنی کس طرح سے ہم اس بائیکاٹری کو, ہم کس طرح اس نان سینس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں بیٹھ کے. ہم یہ ابھی لبیک یا رسول اللہ کہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ اور حراج صاحب ان کے ساتھ دیں گے لبیک یا رسول اللہ. یہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں. یہ پاور کلاؤڈ میں آ کے اور یہ برباد کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں, سب کچھ تاخت و تاراج کر دینا چاہتے ہیں. ہم کیسے ملک ان کے حوالے کر دیں کہ یہ ہر 2 سال کے بعد نکلے, اور ان کی ڈیمانڈ دیکھیں آپ. کیا آج کے زمانے کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کیا اس قسم کی ڈیمانڈ کی کوئی لاجک ہے؟ یہ ہر 6 ماہ کے بعد اس قسم کی ڈیمانڈ لے کر آ جاتے ہیں. آپ کے ملک میں جب بھی کوئی مسئلہ, ممتاز قادری کا مسئلہ, یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. آسیہ مسیح کا مسئلہ, یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. ابھی ایک توہین ہوئی ہے فرانس کے اندر, برباد انہوں نے سارے پاکستان کو, اور آگ یہاں پہ لگا دی, خون ریزی یہاں شروع کر دی انہوں نے. اور ہم نے دیکھا کہ باقی اسلامی ممالک جو ہے اس طرح وہاں سے اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا. انہوں نے باقاعدہ ڈپلومیٹکلی ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا اور بہت سخت کیا. تو ہمیں بھی وہی لائن اختیار کرنی چاہیے. دیکھیں لائن آپ سخت سے سخت لیں, لائن سخت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پرائم منسٹر نے بھی لائن سخت دی ہے, اپوزیشن نے بھی کنڈیم کیا ہے یہ جو کچھ فرانس کے اندر ہوا ہے. ایمانوئل میکرون جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں, اس کو پرائم منسٹر نے لیٹر لکھا تھا اس زمانے میں, اگر آپ کو یاد. انہوں نے OIC کو کا باقاعدہ طور پر اجلاس بلایا اس کے اوپر. یہ ہے وہ طریقے, یہ ایک کنٹینیو اسٹرگل ہے.
آپ کیا فرانس کے صدر کو سڑک پہ لٹا کے چھتر مارے اس کو؟ چلے نہیں چلے انجیلا مرکل کو سڑک پہ لٹا کے آئی چھتر مارے انڈرسٹینڈ کہ چیمہ صاحب کا خیال ہے کہ مطلب یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بھی معاملہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیتے اگر کالعدم قرار دینا تھا. احمد راج صاحب 20 سیکنڈز اسی ایشو پر 20 سیکنڈز. دیکھیں جی, یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا نا کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی ماچس کی تیلی لگائے گا, آگ بھڑکنی شروع ہو جائے گی. یہ جو امیر حیدر صاحب بات کر رہے ہیں, امیر عباس صاحب جو بات کر رہے ہیں, کی ضرورت ہے اس کو کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی شیطان آدمی کوئی شراب اپنے ارد گرد کے لوگوں کی املاک کو آگ لگانا شروع کر دیں. ابھی ویری رائٹ, بالکل صحیح. ہمیں بالکل بہت احمد یار راج صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, امیر عباس صاحب. ناظرین, واقعی یہ ایک ہے کہ ہمیں بھی احتجاج کرنا ہے اور بھرپور احتجاج کرنا ہے. ہماری جانیں جو ہیں حاضر ہیں ناموس رسالت پر, لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا, ری وزٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ملک کا نقصان نہ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.